Assalamu alaikum, dear students. Before I start delivering my lecture, میں چاہوں گا کہ ہماری آپس کی کچھ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے. بہت ضروری ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا. آخر کچھ لمبے عرصے کا ساتھ ہے ہمارا. چند ایک باتیں لیکچر سے پہلے پھر کچھ لیکچر کے دوران بھی چلتی رہیں گے. اوکے دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ although it is advanced accounting which means کہ you have now grown up, لیکن I do believe کہ اسٹوڈنٹ کبھی بھی ایڈوانسڈ نہیں ہوتا. اس کو اپنے اسٹڈیز کے دوران ایک سبمسیونیس ٹورڈز دا اسٹڈیز, میں تو آپ کے سامنے اسکرین پر ہی ہوں, آپ کے پاس موجود نہیں ہوں, اس لیے میرے ساتھ سبمسیونیس آپ کی ٹی وی کے ساتھ یا اسکرین کے ساتھ کیا ہوگی, لیکن ٹورڈز یور اسٹڈیز آپ کی ایک سبمسیونیس ہونا بہت ضروری ہے. آپ نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ ایڈوانسڈ اکاؤنٹنگ مینس کہ آپ بھی ایڈوانسڈ. اوکے اینی ویز, یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ بعض اوقات اسٹوڈینٹس کے ذہن میں ایک فیئر ہوتا ہے کہ جی ہم ایڈوانسڈ اکاؤنٹنگ پڑھنے جا رہے ہیں, اکاؤنٹنگ 1, اکاؤنٹنگ 2, تو ہم نے پاس کر لی تھی لیکن بھول گئی. اٹ ڈزنٹ میٹر, کوئی پرواہ نہیں. اگر بھول گئی تو میں نے ایڈوانسڈ اکاؤنٹنگ میں جس طریقے سے آپ کو آگے لے کر چلنا ہے, ابھی اس کے کانٹینٹس کی طرف بھی ہم آئیں گے, وہ کچھ یہ طریقہ کار ہوگا کہ جو بات میں ٹاپک میں لے کر چلوں گا اگر اس کا کوئی پیچھے سے لنک بنتا ہوگا تو آئی ول ایکسپلین اٹ ان دا ڈیٹیلز. ایگری کرتے ہیں اس طرح سے؟ ہاں, یہ وہ بات ہے جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے. فائن, ہمیں بہرحال جو بھی نیا ٹاپک ہوگا اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ملے گا جو آپ نے پیچھے اکاؤنٹنگ 1 یا اکاؤنٹنگ 2 میں پڑھ لیا ہوگا, اور پھر اس کی ڈیٹیلز ہم ان شاء اللہ تعالی ایڈوانسڈ لیول پر جا کر پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سو ایڈوانسڈ اکاؤنٹنگ کے بارے میں آپ یہ بات ہرگز ذہن میں نہ لائیے کہ کوئی اکاؤنٹنگ کی نئی برانچ آپ پڑھنے جا رہے ہیں. آپ ذرا اس وقت سلائڈ پر دیکھیے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کی برانچز بنیادی طور پر 3 ہیں. اس میں فائنینشیل اکاؤنٹنگ ایک برانچ ہے, مینجمنٹ اکاؤنٹنگ دوسری برانچ ہے, اور فائنینشیل مینجمنٹ از دا تھرڈ ون. ایز فار ایز فائنینشیل اکاؤنٹنگ از کنسرنڈ, ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں اکاؤنٹنگ 1 اینڈ اکاؤنٹنگ 2 پڑھ چکے ہیں. اب اکاؤنٹنگ 1 اور اکاؤنٹنگ 2 کے بعد آپ ایڈوانسڈ اکاؤنٹنگ پڑھنے جا رہے ہیں. اب یہ ایڈوانسڈ اکاؤنٹنگ ان اے وے ہے تو فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہی. اب اس ایڈوانسڈ اکاؤنٹنگ کو بھی آپ اگر مزید ایڈوانسڈ ورژن پہ لے کر جائیں تو فائنینشیل رپورٹنگ بن جایا کرتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ ابھی اس کو اور بھی ایڈوانسڈ لیول پر پڑھیں گے اگر آپ اکاؤنٹنگ کو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں. اوکے تو سنس دس از ناٹ این اکاؤنٹنگ پروفیشن اور یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بیکم این اکاؤنٹنٹ, آپ تو ایک مینیجر کے لیول پر اکاؤنٹنسی کو سیکھ رہے ہیں, اس لیے وہ جو ایک انتہائی ایڈوانسڈ لیول پر اکاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ آپ نہیں پڑھنے جا رہے, جس کو میں نے ابھی کیا نام دیا, فائنینشیل رپورٹنگ. تو وہ رپورٹنگ آپ نہیں پڑھنے جا رہے. آپ ایڈوانسڈ لیول پر جب اکاؤنٹنگ پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ نے کیا پڑھنا ہے, آئیے اس کو اسکرین پر دیکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس میں آپ نے اسپیسیفک اکاؤنٹنگ اور کارپوریٹ اکاؤنٹنگ یہ 2 لیولز کو ٹچ کرنا ہے. اسپیسیفک اکاؤنٹنگ میں جی ہم کور کریں گے انشاءاللہ تعالی سنگل انٹری کو, اور پھر اس کے بعد اکاؤنٹنگ فار نان پروفٹ آرگنائزیشن کو, پھر ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ کو, برانچ اکاؤنٹنگ کو, اور پارٹنرشپ کو. اور اسی طرح سے پھر جو نیکسٹ ہماری کارپوریٹ اکاؤنٹنگ آئے گی جس میں کہ ہم اکاؤنٹنگ فریم ورک اینڈ پریزنٹیشنز کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. پھر ہم کمپنی اکاؤنٹس یعنی کہ کمپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جس طرح سے بنائی جاتی ہیں ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. پھر انویسٹمنٹ پراپرٹی کو ہم نے پڑھنا ہے, بورنگ کاسٹ کو اس میں پڑھنا ہے, انکم ٹیکس اور ڈیفرڈ ٹیکسیشن کے مسائل ہم نے سیکھنے ہیں, ایونٹس آفٹر دا بیلنس شیٹ ڈیٹ کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے,
پروویژن اینڈ کنٹینجنٹ لائبلٹیز اینڈ کنٹینجنٹ ایسٹس کی اکاؤنٹنگ کے بارے میں ہم نے انشاءاللہ بات چیت کرنی ہے. اکاؤنٹنگ پالیسیز اینڈ چینجز ان اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کو ہم نے سیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں اکاؤنٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے. ارننگ پر شیئر آل دو پہلے بھی آپ اس کو دیکھ چکے ہیں, بہرحال اسے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے مزید دیکھیں گے. پھر فائنینشیل انسٹرومنٹس کیا ہوتے ہیں یہ سیکھیں گے. پھر کنسٹرکشن کانٹریکٹ, اور پھر لاسٹ میں ہم گروپ اکاؤنٹنگ کے بارے میں سیکھیں گے کہ گروپ اکاؤنٹنگ کیا ہے. ابھی تو بہت بڑے بڑے نام لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں. کوئی پریشانی نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی جب ہم ختم کریں گے اس ایڈوانسڈ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کو تو ہم یہ ساری باتیں اچھی طرح سے سیکھ چکے ہوں گے. اوکے, تیار ہیں جی آپ لوگ؟ اچھا, ہم بات کر رہے تھے برانچز کی. برانچز میں جسٹ ذرا تھوڑا سا ان باتوں کو میں کور کر لوں کہ اکاؤنٹنگ کورز ان فیکٹ 3 ایریاز: فائنینشیل اکاؤنٹنگ, مینجمنٹ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینشیل مینجمنٹ. مینجمنٹ اکاؤنٹنگ سے متعلق آپ نے کاسٹ اکاؤنٹنگ یا مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ان کو پڑھنا ہوتا ہے, شاید پڑھ چکے ہیں پہلے آپ. اور اس کے بعد آپ فائنینشیل مینجمنٹ میں کارپوریٹ فائنینس کا بھی نام دے دیتے ہیں اور فائنینشیل مینجمنٹ کا بھی نام دے دیتے ہیں. اس میں آپ کچھ تھوڑی سی فائنینسنگ اور انویسٹنگ ڈیسیژنز وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں. سو اینی ویز یہ ایک کمپلیٹ ہمارے پاس اکاؤنٹنگ سے متعلق برانچز کی باتیں آ جاتی ہیں کہ جس میں کہ ہم نے ڈفرینٹ برانچز کے اندر ڈفرینٹ ایریاز پر ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے. لیں جی, اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے کورس کے بارے میں. ہم نے اپنے کورس میں سب سے پہلے اسپیسیفک اکاؤنٹنگ کا ایریا کور کرنا, اور اسپیسیفک اکاؤنٹنگ میں وی ہیو ٹو کور اکاؤنٹنگ فار انکمپلیٹ ریکارڈس. ہاں, یہ اکاؤنٹنگ فار انکمپلیٹ ریکارڈس سنگل انٹری ہی ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمیں معلوم تو یہ ہو رہا ہے کہ سنگل انٹری پڑھنی ہے لیکن یہ اکاؤنٹنگ فار انکمپلیٹ ریکارڈ سر نے کیا کہہ دیا. دیز آر دا سیم تھنگس. انکمپلیٹ ریکارڈ سے ایک اکاؤنٹنٹ کس طرح اکاؤنٹنگ رپورٹس جنریٹ کرتا ہے, اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آج لرن کرنا شروع کریں گے. اٹ ول ٹیک اباؤٹ 4 لیکچرز, جس میں کہ میں نے آپ کو یہ انشاءاللہ ساری بات ڈیٹیل سے سمجھانا ہوگی. ہاں, ایک بات تو کہنا میں بھول گیا جو بہت ضروری ہے. آپ اکاؤنٹنگ پڑھنا شروع کرنے لگے ہیں اور یہ چیز آپ پر واجب ہے کہ آپ کے پاس 3 چیزیں ضرور ہوں. نمبر 1 نوٹ بک, نمبر 2 بال پین, اینڈ واٹ از نمبر 3؟ گیس؟ یس, کیلکولیٹرز. وداؤٹ کیلکولیٹرز آپ اکاؤنٹنگ نہیں پڑھ سکتے. اوکے, تو 3 چیزیں آپ کے پاس ریڈی ہیں؟ اوکے, گڈ. سو آپ لکھ لیجئے کہ ہم اکاؤنٹنگ فار انکمپلیٹ ریکارڈس پڑھنا شروع کرنے لگے ہیں. آج کی ڈیٹ بھی ڈال لو. اوکے, ہاں, اس کے نیچے ود ان بریکٹ لکھ لیجئے جی سنگل انٹری بھی اس کو کہتے ہیں. اور اب آپ ہماتن گوش ہو کر کنسنٹریٹ کریں گے میری گفتگو کی طرف. لے جی, آج تک آپ نے ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ پڑھنا سیکھی, اور ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ میں آپ نے دیکھا کہ ہر ٹرانزیکشن کو دوہرے ایفیکٹ میں ریکارڈ کیا جاتا ہے. یہاں پر میں آپ کو جسٹ ایک بات پر فوکس کروا دوں اور پھر آگے لے کر چلوں گا. ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں مین جس ایریا پر فوکس کرتے ہیں وہ ہوتا ہے فائنینشیل انفارمیشن, اینڈ انفارمیشن وچ از میجریبل ان ٹرمز آف منی. ایگریڈ؟ اب وہ فائنینشیل انفارمیشن
دو آسپیکٹس کے ساتھ دیکھی جاتی ہے. دس یو ہیو لرنڈ آلریڈی کہ اس کے اندر ایک ڈیبٹ اور ایک کریڈٹ آسپیکٹ ہوتا ہے. اب اس فائنینشیل انفارمیشن کو آپ ڈیبٹ اور کریڈٹ جب دوہری نظر کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ریکارڈ بھی آپ اس کو ڈیبٹ اور کریڈٹ دونوں لیولز پر کرتے ہیں. دیکھیے فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں آپ نے فنکشنز بھی پڑھے ہوں گے. اس کے فنکشنز آپ اسکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں. ریکارڈنگ, کلاسیفائنگ, سمرائزنگ, رپورٹنگ اینڈ اینالائزنگ. سو یہ جو اس کے 5 فنکشنز ہیں, ان فنکشنز کو آپ ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ سے شروع کرتے ہوئے فائنلی انالیسس کی سٹیج تک پہنچا دیتے ہیں. اب جب آپ انالیسس کر چکتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اوکے جی ہم نے اکاؤنٹنگ کا حق ادا کر دیا, ان اے وے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا حق ادا کر دیا. یہاں پر ہم ان فنکشنز میں سب سے پہلے فنکشنز پر آئیں. کیا تھا جی؟ یس, ریکارڈنگ. تو وین ایور we have to record our financial information, which is transaction in most of the cases. چلیں یہ چیز بھی آپ کو میں سلائڈ پر شو کر دیتا ہوں, دیکھیے گا. آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت کہ فائنینشیل انفارمیشن 3 طرز سے ہمارے سامنے آتی ہے. اس میں ٹرانزیکشن بھی فائنینشیل انفارمیشن ہے, ادر ایونٹس بھی فائنینشیل انفارمیشن ہے, اور کنڈیشنز بھی فائنینشیل انفارمیشن ہے. اب ماشاءاللہ سے آپ اس سٹیج پر ان تینوں باتوں کو سمجھنے کے قابل ہیں. سمجھاتا ہوں. ٹرانزیکشن از بیسڈ آن ڈیلنگ. وین اے بزنس کنسرن از ڈیلنگ ود سم ادر پرسن, دیٹ ادر پرسن کین آلسو بی دا اونر آف دا بزنس. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو یہاں پر یاد دلاتا چلوں, بزنس اینٹیٹی کانسیپٹ آپ نے پڑھا تھا, جس میں آپ نے یہ چیز پڑھی تھی کہ a business has separate entity apart from its owner. بزنس کی اکاؤنٹنگ کرتے وقت اکاؤنٹنٹ بزنس کی فائنینشیل انفارمیشن کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. اوکے, وہ اونر کی ذاتی ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ نہیں کر رہا ہوتا. لہذا ڈیورنگ یور سلیبس اور while you are studying accounting, you will consider yourself as an accountant for the business entity. بس. اوکے, آپ نے اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں تصور کرنا کہ جی آپ تو اکاؤنٹنٹ اونر کے ہیں. لائک آپ کو بچپن میں پڑھی ہوئی ایک ٹرانزیکشن یاد کراتا ہوں. بچپن ہی تھا یار جب آپ نے اکاؤنٹنگ 1 پڑھی تھی. اوکے, اس میں آپ نے کیا چیز پڑھی تھی کہ کیپٹل جب انٹروڈیوس ہوتا ہے بزنس میں تو آپ کیش کو ڈیبٹ اور کیپٹل کو کریڈٹ کرتے تھے. Am I right? Yes. اب دیکھیں اگر اس کو آپ آنر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو بھائی آنر کے کیش بیلنس میں تو کمی آ رہی ہے. لہذا آنر کے پوائنٹ آف ویو سے تو کیش کریڈٹ ہونا چاہیے تھا. سنس یو آر این اکاؤنٹنٹ فار دا بزنس, تو آپ کی کنسنٹریشن کیا ہوگی کہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کیش بیلنس انکریز ہوا کہ ڈیکریز ہوا. یہی تو وجہ ہے کہ آپ کیش کو ڈیبٹ کرتے تھے. آر یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ تو ہم ڈیورنگ آر اسٹڈیز فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں ہمیشہ اپنے آپ کو کیا کنسیڈر کریں گے؟ اکاؤنٹنٹ فار دا بزنس اینٹی. اوکے فائن. اوکے, بات کو آگے چلاتے چلے جاتے ہیں. اب جب ہم تینوں ایریاز جس میں کہ ایک بات ہم نے دیکھی ٹرانزیکشن, ادر ایونٹس اور کنڈیشنز جان چکے. ٹرانزیکشنز میں کیا؟ ٹرانزیکشن میں شامل ہے ڈیلنگ آف دا بزنس اینٹی ود اینی ادر پرسن, اور وہ اینی ادر پرسن اونر بھی ہو سکتا ہے, کسٹمرز بھی ہو سکتے ہیں, سپلائرز بھی ہو سکتے ہیں, بینک بھی ہو سکتے ہیں, لینڈر بھی ہو سکتے ہیں. اوکے, کوئی بھی ہو سکتے ہیں. اوکے, بات کرتے ہیں ادر ایونٹس کی. ادر ایونٹس میں
وہ فائنینشیل انفارمیشن which are not because of dealing, جس کے پیچھے ڈیلنگ وجہ نہیں ہے. سوچو کون سی ایسی فائنینشیل انفارمیشن ہے؟ دیکھو فائنینشیل انفارمیشن از دا انفارمیشن وچ از میجریبل ان ٹرمز آف منی. فرسٹ آف آل اس کو ذہن میں رکھنا آپ نے. اٹ از دا انفارمیشن وچ از میجریبل ان ٹرمز آف منی. اب دیکھیے آپ نے جو را مٹیریل پرچیز کیا، خدا نہ خواستہ گاڈ فاربڈ وہ رستے میں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا. اب پرچیز کیا جانا، اس میں بزنس اینٹی اور اس کا سپلائر، دو پارٹیز انوالو ہیں، وہ ایک الگ سے ٹرانزیکشن کے طور پر آپ نے فائنینشیل انفارمیشن کو ریکارڈ کر لیا. لیکن جب آ رہا تھا رستے میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ ضائع ہو گیا، تو اس ضائع ہونے میں بزنس نے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو نہیں ڈیلنگ کی تھی. اوکے تو اس کے اندر دس از جسٹ این ہیپننگ آف این ایونٹ. یہ جسٹ ایک ہیپننگ ہے، ایک واقعہ رونما ہوا اور اس کی وجہ سے ایک فائنینشیل انفارمیشن ہمارے سامنے آ گئی، وہ لاس کی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ گین بھی ہو سکتی ہے اور لاس بھی ہو سکتا ہے ادر ایونٹس میں. سو لہذا ایونٹ کیا ہے جس میں کہ ٹرانزیکشن نہیں ہے، یعنی کہ ڈیلنگ نہیں ہے، لیکن چونکہ فائنینشیل انفارمیشن ہے لہذا وہ آپ کی اکاؤنٹنگ ریکارڈز کا حصہ بنتی ہے. اگین اس میں بھی دوہرے ایفیکٹس دیکھے جاتے ہیں، ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ. بات آتی ہے اب تیسری لیول پر. وہ کیا بات میں نے کہی تھی؟ کنڈیشنز. اب جو کنڈیشنز فائنینشیل انفارمیشن ہے، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں ڈیپریسیشن، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں ایکروولز کی ایڈجسٹمنٹ، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پروویژنز کی ایڈجسٹمنٹ. یہ ساری کنڈیشنز ہیں. یہ نہ تو ٹرانزیکشنز ہیں نہ ادر ایونٹس ہیں، یہ کیا ہیں جی؟ کنڈیشنز. اب کوئی بھی ایسی کنڈیشن جس میں کہ فائنینشیل انفارمیشن موجود ہے، وہاں پر اکاؤنٹنگ کی ضرورت ہے. آر یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ فائنینشیل انفارمیشن ایک فوکل پوائنٹ ہے اکاؤنٹنگ کا، فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا. فائنینشیل اکاؤنٹنگ جب فائنینشیل انفارمیشن کو دیکھتی ہے تو اس کو اس کے نیچے 3 ٹائپس آف فائنینشیل انفارمیشن نظر آتی ہیں. کون سی؟ یس، ٹرانزیکشنز، ادر ایونٹس اینڈ کنڈیشنز. ٹرانزیکشنز بیکاز آف ڈیلنگ، ادر ایونٹس بیکاز آف an incident, and conditions because of some adjustments. So ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ سسٹم کے اندر ہم ہر فائنینشیل انفارمیشن کو، بھلے وہ ٹرانزیکشن ہے ڈیلنگ کی وجہ سے، یا ایونٹ ہے یا کنڈیشن ہے، ہر فائنینشیل انفارمیشن کو ہم نے دوہرے معیار پر پرکھنا ہے، ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ پر. اس میں 2 ایفیکٹ لینے. لیکن سنگل انٹری اکاؤنٹنگ سسٹم میں ہم اس کو ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ ان دونوں میں نہیں جانچتے. وجہ کیا ہے جی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے ہمیں ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ پڑھاتے رہے، مشکل سے جب سمجھ آیا ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ، آپ کہہ رہے ہیں جی سنگل انٹری پڑھو. او بھائی اگر سر ایسی بات ہی تھی تو ہمیں ڈیبٹ کریڈٹ نہ پڑھاتے، ذرا آسان سی بات ہوتی ہے. ہمیں ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ یاد کرنے بڑا مشکل ہو گیا تھا. کن چکروں میں ڈالے رکھا ہمیں؟ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے. اکاؤنٹنگ میں تو یہ کہا کرتا ہوں ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ اکاؤنٹنگ لینگویج کے الفابیٹس ہیں. اب اگر اکاؤنٹنگ ایک لینگویج ہے تو اس کے الفابیٹس ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہوا یا نہیں؟ تو وداؤٹ ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ اکاؤنٹنگ لینگویج کا ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. سو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے جو ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ پڑھا آپ ضائع ہو گیا. اوکے، وہ جو بھی پڑھا بالکل ٹھیک پڑھا. اب دراصل آپ اس لیول تک میچیور ہو گئے ہیں کہ آپ کو کچھ تھوڑے سے اور آسپیکٹس بھی دکھانے ہیں ایک بزنس اکاؤنٹنگ کے. میں بات کو شروع کرتا ہوں. اب دیکھیے جی، ہمارے پاس بزنس کنسرن ایک ہی طرز کے نہیں ہوا کرتے. یہ بات بھی آپ نے بچپن میں پڑھی تھی.
کہ بزنس کنسرن بنیادی طور پر 3 طرح کے ہیں. ایک آپ نے پڑھا سول پروپرائٹرشپ، پھر آپ نے پڑھا پارٹنرشپ، اور پھر پڑھے آپ نے کمپنی، جسے کارپوریٹ سیکٹر بھی کہہ دیتے ہیں آپ. اب یہاں پر آپ نے جو ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ سسٹم پڑھ رکھا ہے، کیا آپ مجھے بتائیں ہر طرح کے بزنس کنسرنز اس ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ سسٹم کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے ارد گرد کے بزنس کو دیکھیے، اپنی گلی محلہ کے سطح پر دیکھتے ہیں جی، آپ کے گھر کے پاس جو جنرل سٹور ہے، وہ جنرل سٹور والے انکل کیا ایک اکاؤنٹنٹ کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ بتاؤ. چلو شاید آپ کے گھر کے پاس جو جنرل سٹور ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہو، آپ کے جی 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 سر کر سکتے ہیں. چلو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ آپ کے گھر کے پاس جو دودھ دہی کی دکان ہے یا نہیں؟ چلو آپ کے گھر کے پاس نہیں ہے تو دوسری گلی میں چلے جاؤ، ادھر ہے یا نہیں؟ ادھر بھی نہیں. چلو کسی دوسرے محلے میں جا کر دیکھ لو. اب نظر آئی؟ ہاں. اب بتاؤ وہ جو دودھ دہی والے انکل ہیں، کیا وہ اکاؤنٹنٹ افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے جناب اپنی چوکی رکھی ہوئی ہے، ساتھ اکاؤنٹنٹ کی چوکی رکھی ہوئی ہے. ہاں نہیں کر سکتے نا. اب بتاؤ کیا وہ دودھ دہی کی دکان والے جو ہے بزنس کر رہے ہیں یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی بزنس کر رہے ہیں بھائی. اگر بزنس کر رہے ہیں تو ان کو کیا فائنینشیل پرفارمنس اور فائنینشیل پوزیشن معلوم ہونا چاہیے یا نہیں؟ آلدو یہ اسکیل لفظ ان کو معلوم نہیں ہوں گے، لیکن آپ خود سوچیں، آپ ایک بزنس اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں، کہ کیا ایک بزنس کنسرن کی فائنینشیل پرفارمنس یعنی کہ پروفٹیبلٹی کے بارے میں اس بزنس کے مالک کو معلوم ہونا چاہیے یا نہیں؟ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہوگا یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی وہ تو چاہے گا کہ مجھے ایئر اینڈ پر معلوم ہو کہ ہاؤ مچ آئی ارنڈ ان ٹرمز آف پروفٹ، اور ڈیڈ آئی سسٹین لاس ڈیورنگ دا ایئر. یہ چیز تو اس کو معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح سے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری فائنینشیل پوزیشن کیا ہے آن کلوزنگ ڈیٹ آف دا ایئر. اب دیکھو، اصل میں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں ہم اتنا زیادہ میچیورڈ فیلنگز نہیں رکھتے کہ ہر بزنس کو پروفٹیبلٹی اور فائنینشیل پوزیشن کا پتہ ہونا ضروری ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ جس ترقی کی منازل کو طے کر رہا ہے، اس سٹیج پر ہم پہنچ جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ ہمارا ہر بزنس کرنے والا شخص، بے شک وہ رکشا چلانے کے حوالے سے ٹرانسپورٹر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی یہ جاننا چاہے گا کہ میرے اس بزنس کی پروفٹیبلٹی کیا ہے. سو معلوم کیا ہوا کہ بزنس کنسرن جو بھی ہے اس میں ہمیں پروفٹیبلٹی معلوم ہونا چاہیے، اور اس میں ہمیں فائنینشیل پوزیشن بھی معلوم ہونا چاہیے. سر آپ نے تو الجھا کے رکھ دیا، ہم نے پروفٹیبلٹی معلوم کرنے کے لیے پورا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنایا تھا، تب جا کے نیٹ پروفٹ پر پہنچے تھے. اب وہ رکشے والا کیسے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنائے گا اپنا؟ یا وہ دودھ دہی بیچنے والے کیسے اپنا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنائیں گے؟ یا وہ جو ہمارے علاقے میں دھوبی انکل کی دکان ہے، ان کو ہم کیسے سمجھائیں کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ الجھ گئے نا؟ ہاں، جب الجھتے ہیں اور سولوشن ملتا ہے تو تب پتا چلتا ہے اچھا یہ بات تھی. ٹھیک ہے، بات کیا ہے کہ وہاں پر اب ہم انہیں ایجوکیٹ کریں گے سنگل انٹری اکاؤنٹنگ پر. اب بھائی سنگل انٹری اکاؤنٹنگ پر کیسے ایجوکیٹ کریں گے اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں. پہلے خود تو ایجوکیٹ ہو جائیں تب ان کو بھی ایجوکیٹ کر دیں گے. اوکے، دیکھیں جی، اب میں جو سنگل انٹری سے متعلق کچھ باتیں کروں گا وہ بزنس کنسرن کو ڈفرینٹ سائزز میں ڈیوائڈ کر کے پھر کروں گا. لائک
बिजनेस कंसर्न बुनियादी तौर पर 3 लेवल्स पे डिवाइड हो सकते हैं. एक वेरी स्मॉल स्केल बिजनेस एंटिटी, एक मीडियम स्केल बिजनेस एंटिटी और एक लार्ज स्केल बिजनेस एंटिटी. हमने स्मॉल स्केल बिजनेस एंटिटी में जिन बिजनेस कंसर्न्स को लेना है उनकी एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी. हेयर कटिंग के लिए आप जाते हैं, आप हेयर कटिंग सैलून पर डिफरेंट साइजेस की एग्जांपल ले सकते हैं. आज हमारी सोसाइटी में हमारे गली मोहल्ला की सतह पर भी एक हेयर कटिंग सैलून है, और फिर इसी हेयर कटिंग सैलून को आप थोड़ी सी बड़ी सतह पर मीडियम लेवल के बिजनेस में भी देख सकते हैं. और आपको मालूम है कि यही हेयर ड्रेसर्स का जो बिजनेस है इस वक्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर भी रन किया जा रहा है. समझ गए हो? जो बिजनेस एक बड़ी सतह पर रन हो रहा है वो तो एक पूरा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अफोर्ड कर सकता है. वहां पर मैनेजर अकाउंट्स बैठे हुए हैं और उसके नीचे उनके असिस्टेंट्स बैठे हुए हैं. पूरा वाउचिंग सिस्टम मौजूद है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज, पूरा अकाउंटिंग सिस्टम मौजूद है और हर तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उधर बनाई जा सकती हैं. वी हैव एन अकाउंटिंग एनवायरनमेंट ओवर देयर. हाँ, लेकिन यही अकाउंटिंग एनवायरनमेंट हम मीडियम लेवल की एंटिटीज में नहीं देख सकते. वहां पर इससे छोटा अकाउंटिंग एनवायरनमेंट मौजूद हो सकता है. लाइक हम एक ड्राई क्लीनर की बात करते हैं. एक ड्राई क्लीनर बड़ी स्टेज पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर काम कर रहा है. ओके, वो एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अफोर्ड कर सकता है. एक ड्राई क्लीनर अगर मीडियम लेवल पर काम कर रहा है तो वो पूरा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तो हो सकता है ना अपना अफोर्ड कर सकता हो, लेकिन हाँ, वो एक टेबल जरूर अफोर्ड कर सकता है कि जहां पर उसने एक अकाउंटेंट को बैठाया हो कि ओके जी, आप यहां पर बैठ के हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग किया कीजिए प्लीज. और उनको वो बिजनेस को जब लुक आफ्टर करेगा तो वो डेफिनेटली एक अच्छे एम्प्लॉय के तौर पर उन तमाम बातों का ख्याल रखेगा जो कि उसकी प्रोफेशनल ड्यूटीज बनती हैं. अब इसी ड्राई क्लीनर की बहुत छोटी सतह पर धोबी की दुकान पर अगर हम पहुंचे तो वहां पर तो जनाब उसके पास एक ही टेबल मुश्किल से होती है जिस पर कि वो बेचारा इस्त्री कर रहा होता है. वो किस अकाउंटेंट की टेबल और किस अकाउंटेंट को अफोर्ड कर सकता है? मैंने जो आपसे अकाउंटिंग सिंगल एंट्री के लेवल पर बात करनी है वो करनी है एक स्मॉल बिजनेस एंटिटी के लेवल पर और एक मीडियम साइज्ड बिजनेस एंटिटी के लेवल पर. लार्ज स्केल बिजनेस एंटिटी को हम अपने सिंगल एंट्री के स्कोप से बाहर निकाल देते हैं. वहां पर तो वो बाउंड हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करने के लिए. ओके, ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है. ओके, लार्ज स्केल बिजनेस तो बाउंड है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के लिए, लेकिन स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल के लिए हम सिंगल एंट्री को अप्लाई कर सकते हैं. आज सबसे पहले हम स्मॉल स्केल बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे करेंगे उसको सीखने लगे. आपको एक बात याद दिलाऊं पहले और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं. आपने बैलेंस शीट बनाई? डेफिनेटली बनाई. बैलेंस शीट में उसकी बेसिक इक्वेशन थी एसेट्स इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी. लिखते जाइए, आपको बहरहाल साथ ही साथ ये स्क्रीन पर भी नजर आती रहेंगी चीजें, लेकिन बहरहाल आपको इसे साथ लिखना भी होगा. ओके, लिखिए कि बैलेंस शीट की इक्वेशन थी
assets is equal to owner's equity plus liability. یہاں پر شاید آپ نے آنرز ایکویٹی کو کیپٹل کے طور پر بھی سیکھا ہو, تو نو پرابلم, آپ آنرز ایکویٹی کی جگہ کیپٹل کو لکھ لیں, لیکن بات پھر وہی انڈرسٹینڈنگ کے ڈیولپ کرنے کی ہے. میں نے چونکہ اس کو ہمیشہ آنرز ایکویٹی ہی بولنا ہے, لہٰذا آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس ایکویشن میں آپ ایسٹس کو برابر رکھیں گے آنرز ایکویٹی پلس لائبلٹی کے. اوکے, اور بھائی آنرز ایکویٹی کی ایکویشن کو ذرا یاد کیجئے. میں بولتا ہوں, آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی کہ آنرز ایکویٹی از اکول ٹو اوپننگ بیلنس آف کیپٹل پلس نیٹ پروفٹ پلس فریش کیپٹل مائنس ڈرائنگس از اکول ٹو کلوزنگ کیپٹل, جس کو کہ میں آنرز ایکویٹی کا نام دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, سو آنرز ایکویٹی جو کہ آپ کیپٹل بھی کہہ سکتے ہیں, اس میں آپ اوپننگ بیلنس سے بات کو شروع کرتے ہیں اور اوپننگ بیلنس میں پلس کرتے ہیں آپ نیٹ پروفٹ کو, پلس کرتے ہیں فریش کیپٹل انٹروڈیوسڈ ڈیورنگ دا ایئر کو, اور مائنس کرتے ہیں آپ اس میں سے ڈرائنگس کو. آپ کے پاس کلوزنگ کیپٹل یعنی کہ کلوزنگ آنرز ایکویٹی کا بیلنس آ جاتا ہے. میں نے یہ ایکویشن آپ کو کیوں پہلے شو کی, اس کی ریزن تھوڑا سا اپنے ذہن کو میتھمیٹیکل لیول پر لے کر آئیے. اس ایکویشن میں موجود, آپ دوبارہ دیکھ لیجیے سلائڈ پر, آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت ایکویشن. اس ایکویشن میں موجود 5 آئٹمز میں سے اگر کوئی ایک آئٹم مسنگ ہو تو کیا آپ اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں؟ یس آف کورس. آپ نے ارتھمیٹک میں, الجبرا میں یہ چیز پڑھی ہوئی ہے کہ اس کو ایکس سپوز کر لیں اور ساری انفارمیشن جو گیون ہے ان کو ہم ایکویشن کی دوسری طرف لے جائیں تو ہمیں اس ایکس کی ویلیو معلوم ہو جاتی ہے. ایسا پڑھا ہوا ہے نا. سو یہ ایکویشن جو کہ آنرز ایکویٹی کی ایکویشن کہلاتی ہے, اس میں ہم نیٹ پروفٹ کی ایک انفارمیشن کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں. اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے, کیا یہ نیٹ پروفٹ وہی ہے جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا ریزلٹ تھا؟ از اٹ سو؟ یس آف کورس, اٹ از دا سیم amount of net profit which we calculated earlier while preparing the profit and loss account. It is in fact the end result of the profit and loss account. So اگر ہم profit and loss account نہیں بناتے اور ہمیں اس آنرز ایکویٹی کی 5 انفارمیشن میں سے 4 انفارمیشن دی ہوئی ہوتی ہیں, تو بتائیے کیا 5ویں انفارمیشن کو معلوم کر سکیں گے یا نہیں؟ یس, معلوم کر سکیں گے. سو بھائی وہ جو جنرل سٹور والے انکل ہیں جو چھوٹی سطح کا بزنس کنسرن چلا رہے ہیں, ان سے ہم کہیں گے کہ آپ 4 انفارمیشن ہمیں دے دیجئے, ہم آپ کو آپ کا نیٹ پروفٹ بتا دیتے ہیں. پروفیٹیبلٹی معلوم ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ ہے سنگل اینٹری اکاؤنٹنگ فار اسمال بزنس اینٹیز. اب وہاں پر اس کو سارا سال اکاؤنٹنٹ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, وہاں پر اس کو باقاعدہ واؤچنگ سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, بکس آف اوریجنل اینٹریز مینٹین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو ضرورت ہے تو 4 انفارمیشن کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کی. اب یہ ساری بات کس نے بتائی انہیں؟ یاد رکھیے گا,
میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بزنس اونر کو اس کا شعور دلانا ہوگا کہ پروفیٹیبلٹی معلوم کرنا آپ کا حق ہے. اور پھر بھائی اسی پروفٹ پر تو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے ٹیکس امپوز کرنا ہے. یہاں پر تو ابھی میں نے جیسے کہ کہا ابھی ہم ایک فیز سے گزر رہے ہیں جس میں کہ ہم انشاءاللہ تعالی جب ایک ڈیولپڈ نیشن بنیں گے تو یہ ساری باتیں ہمارے اندر موجود ہوں گی. ہمارے ہر بزنس کرنے والے کو اس چیز کا شعور ہوگا کہ پروفٹ کی کیلکولیشن اس کے لیے کتنی ضروری ہے، اور پھر اس نے نیشن کے لیے ٹیکس کی صورت میں کنٹریبیوشن بھی دینی ہے. ابھی تو آپ کو یہ باتیں مذاق لگتی ہیں، لیکن کوئی بھی نیشن اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے لوگ اس نیشن کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. اور ٹیکسیشن سسٹم تو آپ ماشاءاللہ سے باشعور افراد ہیں، کسی بھی ملک کی اکانومی کا ایک اہم جزو ہوتا ہے. اینی ویز، تو پروفٹ کی کیلکولیشن ایک انتہائی اہم بات ہے، اور اس پروفٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایجوکیٹ کون کر رہا ہے؟ اس چھوٹے بزنس اینٹیٹی کے مالک کو ایک اکاؤنٹنگ کنسلٹنٹ. اب اس بزنس اونر کو اتنا شعور ہے کہ آل دو مجھے اکاؤنٹنگ نہیں آتی، آل دو میں ایک اکاؤنٹنٹ کو امپلائی نہیں رکھ سکتا، لیکن میں ایک کنسلٹنٹ کو ضرور کنسلٹ کر سکتا ہوں کہ مجھے بتائیے میں ایئر اینڈ پر پروفٹ کو کس طرح معلوم کر سکوں گا. لہذا وہ گیا جناب کنسلٹنٹ کے پاس، اور کنسلٹنٹ نے انہیں کہا کہ جی آپ یہ 4 انفارمیشن مجھے ہر سال کے اینڈ پر بتا دیا کیجئے، میں آپ کو 5ویں انفارمیشن بتا دوں گا، اور وہ آپ کا نیٹ پروفٹ ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو اگر آپ نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنایا ہوتا تو جو ریزلٹ کے طور پہ آپ کو معلوم ہوتا. جناب وہ 4 انفارمیشن کیا ہے؟ اوپننگ بیلنس آف اونرز ایکویٹی، دین فریش capital introduced during the year, then drawings during the year, and then finally closing balance of owner's equity. اور یوں ان 4 انفارمیشن کی موجودگی میں ہم حاصل کرتے ہیں نیٹ پروفٹ کی فگر. یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کی طرف لے کر جا رہا ہوں. آئیے اب ہم اسکرین پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کوسچن ہمیں کس طرح کی پریکٹس کروا رہا ہے. ابھی پہلے انتہائی سادہ سوال، اوپننگ بیلنس آف کیپٹل ہمارے پاس ہے 100 روپیز کا، اور کلوزنگ بیلنس آف کیپٹل ہمارے پاس ہے 150 روپیز کا. جبکہ ڈرائنگز کے بارے میں ہمیں معلومات یہ ہے کہ 40 روپے سال کے دوران میں ڈرائنگز ہوئیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے فریش کیپٹل انٹروڈیوس کیا ڈیورنگ دا ایئر 25 روپیز. یہ 4 انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہیں، اوپننگ کیپٹل، کلوزنگ کیپٹل، ڈرائنگز اینڈ فریش کیپٹل. اب دیکھیے ان چاروں کی موجودگی میں ہمارے پاس نیٹ پروفٹ کی فگر کیسے کیلکولیٹ ہوگی. آئیے جی سولوشن کی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں، جس میں کہ ہم شروع کر رہے ہیں اوپننگ کیپٹل سے. اوپننگ کیپٹل پلس نیٹ پروفٹ پلس فریش کیپٹل مائنس ڈرائنگس، اور برابر آ رہا ہے ہمارا کلوزنگ کیپٹل. لے جی اب بالترتیب اس میں فگرز پٹ کرتے ہیں. اوپننگ کیپٹل کتنا تھا جی؟ 100 روپیز کا. نیٹ پروفٹ معلوم نہیں. فریش کیپٹل اوکے اٹ از 25 روپیز. ڈرائنگس ڈیورنگ دا ایئر 40 روپیز، اور آنسر جو ہونا چاہیے ہمارے پاس کلوزنگ کیپٹل کا 150 روپیز ہونا چاہیے. میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں، کیلکولیٹر نکالیے اور فوری طور پر مجھے بتائیے مسنگ فگر جو نیٹ پروفٹ ہے وہ کیا آ رہی ہے جی آپ کے پاس. تو آپ نے کیا کیلکولیٹ کر لیا؟ 65. فائن بھائی. اب یہ 65 آپ نے کیلکولیٹ کیسے کیا؟ سمپلی آپ نے اپنے میتھمیٹیکل لاجکس کو اس کے اندر انوالو کیا. جو آپ نے کیا وہ یہی ہے کہ آپ نے نیٹ پروفٹ کو ایکویشن کی ایک سائڈ پر لے لیا اور باقی تمام انفارمیشن کو ایکویشن کی دوسری سائڈ پر لے لیا. اصل میں یہ جو آپ نے کیا اس کو میں اب
स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, इसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कहते हैं। अब देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है इस वक्त स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जिसे हम क्लोजिंग कैपिटल से शुरू करते हैं और उसमें हम ड्राइंग्स को ऐड कर देते हैं, फ्रेश कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को माइनस करते हैं और हमारे पास नेट प्रॉफिट की फिगर आ जाया करती है। क्यों भाई, आपने भी तो यही किया था ना। लेकिन अब ये तरतीब जहन में रख लीजिए, इस तरतीब को जहन में भी रखिए और नोट भी कीजिए, और इसी पर बेस करके मैं अभी आपको एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाने लगा। अब दोबारा स्क्रीन देख लें, आपको नजर आ रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में वी स्टार्ट फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल, और इस क्लोजिंग कैपिटल में हम प्लस कर रहे हैं ड्राइंग्स को, माइनस कर रहे हैं ओपनिंग कैपिटल एंड फ्रेश कैपिटल को, और फाइनली हम रिजल्ट ले रहे हैं नेट प्रॉफिट का। आपने भी तो ऐसा ही किया होगा, लेकिन अब मैंने इसको एक तरतीब दे दी, एक फॉर्मेट में आपको बता दिया और उसका एक नाम रख दिया कि इसको जी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कहते हैं, और हम इसे स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग कैपिटल से। इसी बात को हम अभी प्रैक्टिस करेंगे फर्दर, लेकिन अभी आपके जहन में मौजूद एक सवाल का जवाब दे दूं। ऑल्दो ये बात अंडरस्टूड होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट इस बात पर आकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि सर ये हम क्लोजिंग कैपिटल से क्यों शुरू करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। भाई बात कोई टेक्निकल नहीं है, यहां पर मैं फिर रेफर करूंगा आपकी अरिथमेटिक की पुरानी बातें। उसमें आपने ये चीज सीखी हुई थी कि मिसिंग फिगर को तलाश करने के लिए मिसिंग फिगर को एक साइड पर एज्यूम कर लें और बाकी तमाम इंफॉर्मेशन को दूसरी साइड पर ले जाएं। अब देखिए इसको, अब आप कंसंट्रेट कीजिए। ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस फ्रेश कैपिटल माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ये तरतीब है। अब यहां पर अगर नेट प्रॉफिट को ऊपर ही रहने दें, सारी चीजों को नीचे लेकर आए, तो जी सबसे पहले आपको ड्राइंग उठा के नीचे लेकर आनी है, ऊपर माइनस हो रही थी, जब नीचे आएंगी तो क्लोजिंग कैपिटल में प्लस होंगी, और फिर फ्रेश कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को नीचे आए, ऊपर वो प्लस के साइन के साथ थी, नीचे वो माइनस के साइन के साथ हो जाएंगी। इससे बढ़ के इसकी और कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम इसको मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक नेट प्रॉफिट की फिगर को तलाश कर रहे हैं। बात क्लियर? लेकिन जी अगर ये बात क्लियर है तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए, इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है एक सवाल, इसमें आप देख रहे हैं जी के सत्तार भाई जो हैं वो अपना नेट प्रॉफिट मालूम करना चाह रहे हैं, और इंफॉर्मेशन है कैपिटल ऑन 1 जनवरी 100,000 रुपीज, कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 1,40,000 रुपीज, और ड्राइंग्स 50,000 रुपीज। और हां, ड्यूरिंग द ईयर सत्तार भाई ने फुटबॉल मैच पर एक शर्त लगा रखी थी, उससे उनको 30,000 रुपीज मिले, जो कि उन्होंने इस कारोबार को दे दिए। तो ये क्या कहलाया? फ्रेश कैपिटल। अब इसको देख लिया, आपके पास 4 इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। आप क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करें। सॉल्यूशन देखिए, क्लोजिंग कैपिटल 140,000 रुपीज प्लस ड्राइंग्स 50,000 रुपीज, 190,000 हो गया, माइनस कर दें ओपनिंग कैपिटल एंड फ्रेश कैपिटल, जो कि है 100,000 एंड 30,000 बिल तरतीब, और रिजल्ट आ गया 60,000 रुपीज। आपने ये चीज देखी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो कि हमारा शुरू हो रहा है क्लोजिंग कैपिटल से, उसमें ड्राइंग्स हमने प्लस की और फिर हमने ओपनिंग कैपिटल और फ्रेश कैपिटल लेस किया, और हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। इस पर अभी हम एक क्वेश्चन मजीद लेते हैं, उसको प्रैक्टिस करेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमें ये मैटर ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो बातें की हैं उसमें आप देखिए कि एक छोटा बिजनेस कंसर्न जिसका कि नेट प्रॉफिट हमारे लिए एक मसला होता है, हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तब जाके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है,
اس چھوٹے بزنس کنسرن کا نیٹ پروفٹ ہم کتنی آسانی سے کیلکولیٹ کر رہے ہیں. اوکے تو ایک اور کوشچن دیکھیے سلائڈ پر. اس میں جناب ہماری اس فرم کا بگننگ کیپٹل ہے 16,500 روپیز اور اینڈنگ کیپٹل ہے 11,350 روپیز. اور جناب ڈیورنگ دا ایئر جو ڈرائنگز ہوئی ہوئی ہیں وہ ہیں 3,300 روپیز کی, اور ہمیں معلوم کرنا ہے پروفٹ یا لاس. آئیے اس کے سولوشن کی سلائڈ پر چلتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کلوزنگ کیپٹل سے ہم نے بات کو شروع کیا 11,350 پلس کیا اس میں ہم نے ڈرائنگز کو 3,300, ہمارے پاس آ گیا جی 14,650. اوپننگ کیپٹل کی فگر ہمارے پاس 16,500 جو اس میں سے مائنس کرنی ہے, تو ریزلٹ آ گیا 1,850 روپیز لاس. لاس بھی تو ہو سکتا ہے, تو لاس ہو گیا. اور یہ لاس ایگزیکٹلی وڈ بی دا سیم اگر ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنایا ہوتا تو جو اینڈ ریزلٹ ہوتا. لہذا ہم اس لاس پر یا اس پروفٹ پر جو کہ ہمیں اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس کی مدد سے حاصل ہوگا ہم کبھی شک نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. نہیں جی, میں بات کو سم اپ کرتا ہوں کہ ہم نے ابھی پروفٹ کیلکولیٹ کرنا سیکھا انکمپلیٹ ریکارڈز کو مینٹین کرنے کی صورت میں. ہم نے کمپلیٹ ریکارڈز تو مینٹین نہیں کیے تھے نا, یا یوں کہہ لیجئے کہ سنگل انٹری پر بیس کرتے ہوئے ایک اسمال بزنس اینٹی, اسمال مینز ریئلی اسمال, بہت چھوٹی, جن کی میں نے ایگزامپلس بھی دی ہیں آپ کو, اس اسمال بزنس اینٹی کا پروفٹ کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے یہ بات ہم نے سیکھی ہے. اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم ادر وے راؤنڈ آ رہے ہیں, لائک سیدھا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جس میں کہ تمام انکمز تمام ایکسپینسز کو شو کیا جاتا ہے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے انکمز اور ایکسپینسز کو ریکارڈ ہی نہیں کیا ڈیورنگ دی ایئر. ہمیں ہمارے کنسلٹنٹ نے کہا تھا جی 4 انفارمیشن اپنے پاس رکھنا. اب آئیے سوچ لیتے ہیں کہ 4 انفارمیشن ہمیں کیسے معلوم ہو سکتی ہے ایک چھوٹے بزنس کنسرن کو. سپوز کیجئے یہ ہمارے اس بزنس کا پہلا سال ہے. بتائیے اتنے چھوٹے بزنس کنسرن کو شروع کرنے والے شخص کے ذہن میں یہ بات 1 سال کے بعد ہوگی یا نہیں کہ اس نے اس سال کے آغاز پر اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے کتنے پیسے ڈالے تھے. اس کو پتا ہوگا جی 1 لاکھ روپیہ میں نے اپنی ذاتی ملکیت میں سے نکالا تھا اور وہ ریسورسز میں نے پٹ ان کیے تھے اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے. اوکے, پھر اس سال کے دوران میں مزید کتنا کیپٹل انٹروڈیوس کیا تھا, وہ بھی بات بڑی یاد ہوگی اس کو کہ جی سال کے دوران میں اتنا کیپٹل انٹروڈیوس کیا تھا. ہم نے کوسچن کے اندر جیسے دیکھا سپوزلی 30,000 روپیز کا اس نے کیپٹل انٹروڈیوس کیا تھا. اور پھر جی سال کے دوران میں ڈرائنگز کیا ہے, یہ بات وہ ہے جو کہ کنسلٹنٹ شروع میں اس کو ایجوکیٹ کر دیتا کہ بھائی جو آپ نے پرسنل یوز کے لیے بزنس سے پیسے نکالنے ہیں وہ آپ نے کہیں پر لکھ لیا کرنے ہیں. انکمپلیٹ ریکارڈ ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ مینٹین وہ کر رہا ہے. وہ جناب اس نے لکھ لیے اور رپورٹ کر دیے. رہ گئی بات کہ کلوزنگ کیپٹل کیسے معلوم ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اگلے لیکچر کا. صرف ایک ہنٹ آپ کو دیے جاتا ہوں, پریکٹس انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. ہنٹ یہ ہے جناب کہ آپ بیلنس شیٹ کی ایکویشن پر کنسنٹریٹ کیجئے, ذرا اس کو یاد کیجئے. بیلنس شیٹ کی ایکویشن کیا تھی؟ ایسٹس از اکول ٹو کیپٹل پلس لائبلٹی یا اونرز ایکوٹی پلس لائبلٹی. اوکے, اب یہ جو کیپٹل بیلنس ہے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اگر ہم ایسٹس اور لائبلٹیز جانتے ہوں. تو ہم اگر ایسٹس اور لائبلٹیز جانتے ہیں تو ایسٹس میں سے لائبلٹی کو لیس کر دیں, we'll get the balance of capital. میری بات کو فالو کیا؟ ہمیں کلوزنگ ڈیٹ پر کیپٹل کو معلوم کرنے کے لیے کلوزنگ ڈیٹ پر موجود ایسٹس میں سے کلوزنگ ڈیٹ پر موجود لائبلٹیز کو نیٹ آف کرنا ہوگا
and finally we will get the balancing figure جس کو ہم کہتے ہیں اونرز ایکویٹی یا کیپٹل. ٹھیک ہے, اس پر کچھ سوال تو ابھی آپ کے ذہن میں آ گئے کہ سر ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹنگ ریکارڈز مینٹین نہیں کیے تو ایسٹس لائبلٹیز کہاں سے آ گئے. اوکے, اس پر ہم اب سسپینس کے ساتھ اپنے لیکچر کو ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آئی ول ٹیل یو کہ ہاؤ ول بی ایبل ٹو کیلکولیٹ آور کلوزنگ کیپٹل. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.